آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم شریعت کے احکام سیکھتے ہیں اور آج بھی بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ سلسلے میں شامل رہیں، آپ کے SMS کالز بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آپ کی کال سے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک میں نے سنا ہے کسی مولوی سے جو کہ ایک حدیث ہے کہ اگر ذکر سے پہلے ایک آیت پڑھی جائے، ربنا ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، 1000 رکعت نماز نفل کا ثواب ملتا ہے اس رات میں۔ تو یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے یا ویسے کیا فرماتے ہیں؟ وطیر کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اس آیت کو پڑھا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ یہ حدیث ہے یا نہیں، اول تو میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے تو کہیں پر یہ حدیث نہ پڑھی ہے نہ اس سے پہلے کبھی سنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب بھی ایسا کوئی معاملہ پیش آئے کہ جس میں آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے یا نہیں، تو اس میں دو چیزوں کی احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ نمبر ایک تو یہ بات کہ آپ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، یہ اجازت نہیں ہے کہ جب تک آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، کسی مستند کتاب کے اندر آپ پڑھتے ہیں، کوئی معتبر عالم دین یہ بات آپ کو بتاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں ایک آپ کو معلومات ہو گئی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ورنہ اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ متواتر حدیث کے اندر موجود ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حدیث کو اگر کوئی جان بوجھ کے ایسی بات کو منسوب کرتا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمائی، تو اس کے لیے وعید بیان ہوئی کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ یہ سخت حرام کام ہے۔ اس حوالے سے میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کرے۔ یعنی یہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اوپر کہ کوئی گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ وہ گناہ ایسا نہ ہو کہ جو ضروریات دین میں جس کی حرمت ہے، یعنی وہ حرام ایسا ہے کہ ضروریات دین میں سے اس کا حرام ہونا ہے، اب کوئی اس کو حلال سمجھتا ہے، اس کی حرمت کا انکار کرتا ہے، جیسے زنا ہے، شراب ہے، خمر جو ہوتی ہے، اس کا کوئی انکار کرتا ہے کہ اس کو حلال مانتا ہے، حرام نہیں مانتا، تو یہ کفر کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ورنہ فقط کوئی کام کبیرہ گناہ بندہ کرتا ہے تو وہ اہل سنت کے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اور یہ کہنا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر کے کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، تو اس صورت میں امام الحرمین کے والد گرامی بہت بڑے عالم دین تھے، امام ابو محمد الجوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح امام ناصر الدین مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، ان کا بھی یہ موقف ہے، مالکیہ کی ایک جماعت کا موقف یہی ہے،
لیکن صحیح یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی خارج نہیں ہوگا، لیکن یہ کتنی بڑی وعید ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا. لیکن بہرحال اگر وہ اس کو حلال نہیں سمجھتا تو اس صورت میں وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا. لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرنا، گویا کہ ایک اپنی طرف سے شریعت کو گھڑ لینا ہے. یہ ایک پہلو ہے، صحیح، اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ جو بات کو منسوب نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر ایک دوسرا پہلو، دوسری جہت یہ ہوتی ہے کہ متشددین پائے جاتے ہیں جو ہر بات کا انکار کر ڈالتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر کوئی بھی بات پوچھے گی نہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں فرمایا. حالانکہ ہم اجلہ محدثین کو دیکھتے ہیں، ان کی کتب کو جب آپ پڑھیں گے تو ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں کنفرم معلوم ہے کہ یہ ہے ہی موضوع، من گھڑت بات ہے، تو اس کے بارے میں تو کہتے ہیں ھذا موضوع، یہ حدیث موضوع ہے، کذب، یہ جھوٹ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اگر ان کے علم میں بات نہ ہو تو ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ فلم اجد، میں نے یہ نہیں پائی، فلم اظفر بہ، مجھے یہ حدیث نہیں ملی. اس طرح ان کے الفاظ ہوتے ہیں، وہ ڈائریکٹ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے. اس لیے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. طبرانی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اور کسی نے ایسی بات کو رد کیا جو میری بات تھی تو وہ انا مخاصمہ یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن اس کا مخاصم ہوں گا، اس کا مقابل ہوں گا. تو یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. ہمارے علماء نے واضح طور پہ تصریح کی ہے کہ جس طرح حدیث منسوب کرنا یہ گناہ ہے، اسی طرح بلا تحقیق کسی حدیث کو منع کر دینا کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے، یہ بھی گناہ ہے. لہذا اس بارے میں دونوں طرف سے احتیاط کرنی چاہیے کہ فوری طور پر یہ بھی نہ کہا جائے کہ یہ حدیث نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر یہی سوال ہوا کہ وتر سے پہلے یہ آیت پڑھنا، اب کبھی بھی نہیں پڑھی، اب گمان یہ ہوتا تھا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن فقط میں گمان پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے. تو اس لیے یہی میں نے ابتدا میں عرض کر دی کہ میرے علم کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہیں نہیں پڑھی، کہیں علماء سے نہیں سنی، پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے. لہذا جس نے یہ بات بیان کی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا حوالہ پیش کرے گا کہ کہاں ایسی بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. مدنی چل کے ناظرین، بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ہمیں یہ ارشاد فرمائی اس حوالے سے کہ کسی چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا یا وہ منسوب تھی اور اس کا رد کرنا، اس حوالے سے شرعی حکم آپ نے بیان فرمایا. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر واٹس ایپ کے ذریعے مطلب بہت ساری باتیں آگے فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں سے بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کنفرم ہی نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. اس میں بھی کیا فرمائیں گے احتیاط اس میں؟ بالکل، یعنی اس میں تو اصل میں ہمارے دور کے اندر دو چیزیں بہت زیادہ اس حوالے سے ہیں کہ ایک تو حب جاہ، دوسری حب مال. یعنی لوگ شہرت کے بہت بھوکے ہیں، صحیح، یا پھر مال کے بھوکے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے کہ جو بس یہ چاہتی ہے کہ ان کے گرد لوگوں کو جھمگٹا رہے، یا اگر ان کے فیس بک وغیرہ پہ پیجز ہیں یا اس طرح کا ان کا سوشل کوئی میڈیا کے اوپر گروپ ہے یا کچھ بھی ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ جو دوسروں نے نہ کی ہوں، نوادر، جس کے نتیجے میں یہ بات نکلتی ہے کہ وہ گمراہی میں عمومی طور پہ پڑ جاتے ہیں. یا تو وہ ایسی باتوں کو عام سے عام کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بس بڑھاؤ آگے، بڑھاتے جاؤ آگے، اور ان کا جو ورک ہے اس کو لائک زیادہ سے زیادہ کیے جاؤ، ان کے پیج کو زیادہ سے زیادہ لائک کرے جاؤ، بس ان کے افراد بڑھنے چاہیے چاہے بات کیسی ہی آگے بڑھ رہی ہو. تو یہ بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو ویورز ہوتے ہیں، جو ناظرین ہوتے ہیں، جو اس طرح کی چیزیں یوز کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسی چیزوں کی طرف نہ لپکا کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ کو اس طرح آگے بڑھانا، یا جو گمراہ بددین قسم کے لوگ ہیں ان کی باتوں کو آگے بڑھانا، یہ شرعاً حرام ہے. اور حدیث پاک کے مطابق جو اس طرح کے کام کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ گناہ کے اندر وہ بھی شریک ہوتا رہے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا لازم ہے. اچھا، سفر کا مہینہ جیسے چل رہا ہے تو سفر کے مہینے کو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک تعداد ہے اس کو نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں اور ناجائز رسومات کا بھی سلسلہ ہے. جیسے ربیع الاول کا مہینہ قریب ہوگا یا آئے گا تو مبارکباد دینے پر وہ حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو دے گا تو اس کو یہ ملے گا، بشارت. اس بارے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، علماء نے، امام اہل سنت نے بالخصوص فتاوی رضویہ کی 5ویں جلد کے اندر آپ کا جو رسالہ ہے منیر العین،
جی اس میں کچھ ضابطے اور کچھ قاعدے بیان کیے ہیں صحیح کہ کوئی حدیث جو ہے کب موضوع قرار پاتی ہے، من گھڑت قرار پاتی ہے. صحیح تو ان ضابطوں کی روشنی کے اندر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے واضح طور پہ فرمایا کہ تلاش و بسیار کے باوجود، یعنی کوشش کے باوجود کہ تلاش کیا جائے کہ کہاں ایسی حدیث ہے صحیح کہ کسی مہینے کی آمد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہو کہ بندے کو جنت ملے گی یا اس کے لیے مغفرت ہو جائے گی یا فلاں فلاں اس کی بشارتیں ہیں. تو باوجود کوشش کے علماء کو یہ حدیث کہیں سے نہیں مل سکی، اور اس پر بظاہر موضوع ہونے کے جو آثار ہیں بالکل واضح ہیں کہ ایسی کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. لہذا علماء نے اس حوالے سے یہی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث نہیں، لہذا اس کو آگے بیان کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. لوگ اس طرح ابھی شروع ہو چکے ہیں جی اور بڑھتا چلا جائے گا یہ سلسلہ کہ بیان کریں گے کہ جی ربیع الاول کی فلاں تاریخ ہوگی، چاند فلاں تاریخ کو نظر آئے گا تو سب سے پہلے جو مبارکباد دے اس کو یہ فضیلت ملتی ہے، لہذا میں نے آپ کو مبارکباد دی ہے. تو یہ حرام ہے، ہرگز اس طریقے سے ایسی کوئی حدیث پاک نہیں ہے، اس کو آگے بڑھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک جی اگلی کال لیں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہوتے ہیں بندے کہتے ہیں آپ کا فلاں برج ہے، فلاں ستارہ ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہاتھ کی لکیریں مطلب ان میں کوئی حقیقت ہوتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے ہاتھ دکھاؤ یہ وہ، تو یہ دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہمارے نبی پاک کیا فرما گئے؟ جی ستاروں کے حوالے سے بالکل غلط ہے. دیکھیں ستاروں کا مؤثر ہونا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ الگ چیز ہے. ٹھیک جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. البتہ بعض چیزوں کے اندر تاثیر رکھتی ہیں، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. لیکن جس طرح کا یہاں برج وغیرہ کا علم اور اسی طرح یہ ہاتھ دکھانے وغیرہ کا علم ہے، یہ شرعاً بالکل حرام ہے، ان کے استعمال کی اجازت نہیں ہے. اور نجومی کے پاس جانا، پومسٹ کے پاس جانا، ہاتھ دکھانا اور اس کے ذریعے سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا، اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو نجومی کے پاس جاتا ہے، اس طرح فال کھلوانے والے کے پاس اور ہاتھ دکھانے والے کے پاس یہ جاتا ہے، اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ جو یہ بتائے گا یہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اس کے حق ہونے کا ایسا اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے. اور اسی کو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو اس طرح کرتا ہے، جو اس طرح نجومی کے پاس جاتا ہے، تو اس نے جو چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کا انکار کیا، اللہ یہ کفر بن جاتا ہے. اور اگر اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے لیکن وہ جاتا خوشی کے ساتھ ہے اور وہ ہاتھ جا کے دکھاتا ہے، اس کے برخلاف کا بھی اس کا اعتقاد ہے کہ ہو سکتا ہے، تو اس کو حرام قرار دیا کہ یہ حرام ہے. اور اگر جو ہے وہ اس کا اعتقاد بھی نہیں رکھتا تو یہ فضول کام ہے، بس خرانہ کام ہے کہ وہ اس طریقے سے جا کے دکھا رہا ہے. ہاں ایک صورت علماء نے لکھا کہ وہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں، کہ جو اس کو عاجز کرنا چاہتا ہے، صحیح کہ اس کو پریشان کر دے، کہ عاجز کر دے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو، تمہیں کوئی ایسا غیب کا علم نہیں ہے، تو یہاں علماء نے اجازت دی کہ وہ جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نجومی جو اس کا ہاتھ دیکھ رہا ہو اور وہ جو ہے وہ بات بتائے، تو ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے. لہذا اس طرح جانے کی ہر ایک کو اجازت ویسے بھی نہیں. اور دو صورتیں، یعنی ایک صورت تو کفر کی اور دوسری صورت حرام کی ہے. اس حوالے سے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک کلپ بھی ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوا تھا کافی، اس میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس پہ تربیت فرمائی تھی کہ اس طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ طوطے سے جا کے فال کھلوا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے مستقبل کا فیصلہ اب طوطا کرے گا، وہ بتائے گا کہ آپ کا مستقبل ہوگا کس طریقے سے. تو یہ بالکل جاہلانہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، ہرگز ان کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور اپنے رب عز و جل پر توکل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. جس کام کا عزم مصمم کر لیں، اگر وہ چیز ایسی ہی کہ جو اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے بندے کو وہ کرنا چاہیے. استخارہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی علماء نے یہی ارشاد فرمایا کہ استخارہ جو کیا جاتا ہے یہ اس کام کے بارے میں کیا جاتا ہے جس میں بندے کو تردد ہو، یعنی ایک کام فی نفسی ہی، یعنی خود سے وہ جائز ہے، یہ کام کرنا ٹھیک ہے میرا، لیکن اب میں یہ کروں یا نہ کروں تو اس میں مجھے تردد ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میں اس کو استخارہ کر لوں، پھر اس کے اوپر میں عمل کروں. لیکن ایک کام ہے کہ جس کے بارے میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ایک کام ہے کہ میرا ذہن بنا ہوا ہے میں نے کرنا نہیں ہے، اب چاہے وہ جائز ہی کام ہے کہ جو میں نے نہیں کرنا، لیکن میرے لیے حکم یہ ہے کہ جب میں نے ایک ارادہ پکا کر لیا تو اب استخارہ نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ اب استخارہ کرنے کا مطلب ہے کہ میں جب ایک ارادہ کر چکا ہوں کہ میں نے کرنا ہی ہے، اب استخارے میں ممانعت آ گئی
تو اب وہ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ڈانا ڈول ہو جائے گا بندہ. صحیح. جیسے لوگ کرتے ہیں، ایک جگہ سے استخارہ کروائے پھر دوسری جگہ کروائیں گے، صحیح. تیسری جگہ کروائیں گے، چوتھی جگہ کروائیں گے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. استخارے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جس کے کرنے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، وہ کرنا درست ہے فی نفسہ ہی. اب آپ کو تردد ہو رہا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، صحیح. تو پھر اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ استخارہ کروا لیں تاکہ ایک جانب آپ ہو جائیں. اور پھر جب استخارہ ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کر کے جو فیصلہ آیا ہے اس پر عمل کریں. ٹھیک. جی مزید کالز دیں. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ 5 وقت نماز جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، وقت اور ترتیب کے ساتھ رہنمائی فرما دیجیے گا. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی صراحتاً الفاظ کے ساتھ تو نہیں ہے کہ بعینہ ہی ان الفاظ میں ہو کہ اس ٹائم میں نماز پڑھو، البتہ اشارتاً آیتوں کے اندر اس کے وقت کی طرف اشارے موجود ہیں اور نام بھی ان نمازوں کے موجود ہے. لیکن پڑھنے کا طریقہ کار، ان کا ابتدائی ٹائم، انتہائی وقت، یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں موجود نہیں ہیں. اگرچہ کہ قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی تلاش کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو اکابر اولیاء کرام ہی کو حاصل ہوتا ہے. صحیح. لیکن احادیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث پاک موجود ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا شروع کی تو کسی نے کہا کہ آپ ہمیں قرآن کی باتیں بیان کیجیے. صحیح. تو آپ جلال میں آگے آپ نے پھر یہی سوال کیا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو کہ یہ نماز کا طریقہ کار قرآن پاک سے تمہیں ملتا ہے؟ تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اس کا طریقہ کار تمہیں قرآن سے ملتا ہے؟ تم حج ادا کرتے ہو، حج کا کیا پراپر طریقہ تمہیں قرآن پاک سے ملتا ہے، مکمل جو طریقہ کار ہے؟ تو وہ سارا کا سارا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو نماز کا طریقہ کار ہے کہ نماز کس وقت میں کس طریقے سے ادا کی جائے گی، اس کی انتہائی اور ابتدائی ٹائمنگ کیا ہے، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ میں موجود ہے. قرآن میں واضح الفاظ کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا. ٹھیک. جی ایک اور ویڈیو سوال دیجیے. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ آج کل جیسے لوگ کہتے ہیں کہ آج فلاں شخص کو دیکھ لیا اور آج پورا دن میرا جو ہے منوس گزرے گا، یہ کہنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بدشگونی. اب یعنی یہ اس طرح کی بات کرنا کہ فلاں کو دیکھ لیا اب میرا سارا دن، اس میں اصل میں بہت سارے گناہ ہیں. صحیح. نمبر ایک تو بدشگونی تو ہے، جس کے پر ہم پچھلی دفعہ تفصیلی کلام کر چکے ہیں. جی جی. کہ بدشگونی یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ہماری شریعت میں بدشگونی کی اجازت نہیں. یہ پچھلے کفار کا کام تھا جو اس طرح کی بدشگونی کیا کرتے تھے. ہماری شریعت میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں، ناجائز و حرام ہے. اور جہاں تک رہا دوسرا کسی کو منحوس کہنا، یہ ایک الگ گناہ ہے. صحیح. کہ یہ کہہ دینا کہ اس کو دیکھا تو وہ منحوس ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دن اب سارا اس طریقے سے گزرے گا. تو آپ کو بھی تو اس نے دیکھ لیا. یہ ہو سکتا ہے کہ صبح اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے شیشہ ہی دیکھا ہو، صحیح. تو اپنے آپ کو ہی سب سے پہلے دیکھا ہو. تو بہرحال آپ بھی منحوس نہیں ہیں اور دوسرا کوئی بھی منحوس نہیں ہے. کوئی صحیح. شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا. البتہ جو نحوست ہوتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جہاں پہ نازل ہو جائے وہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر لعنتیں اترتی ہیں، غضب کی جگہ ہوتی ہے. تو ایسے مقامات کو منحوس یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں غضب ہوا ہے اور گناہ ہوئے ہیں، تو گناہ کی وجہ سے وہ جگہ منحوس قرار پائے. ورنہ فی نفسی ہی کوئی جگہ، کوئی شخص، کوئی وقت منحوس نہیں ہوا کرتا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. اگر نابالغ تھے اور اس وقت چوری کی، بالغ ہونے کے بعد بھی یاد ہے کہ چوری کی تھی، تو اب اس کا ازالہ کیا ہوگا، حکم کیا ہوگا؟ اس کا ازالہ یہی ہے کہ جس کا مال چوری کیا ہے، جس کی کوئی چیز چوری کی ہے، تو اس تک کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو اگر وہ موجود ہے تو پہنچانا ہوگا. صحیح. اور نہیں ہے تو اس کو اس کی قیمت دینا ہوگی اور اس سے معافی بھی مانگنا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، بعض ہمارے ایسے مریض ہوتے ہیں کہ یورین جو ہے پیشاب وغیرہ کے حوالے سے نالی لگائی جاتی ہے، تو طہارت اور نماز کا سلسلہ ان کا کس طرح ہوگا؟ اب یہ دیکھیں بڑی تفصیلی اس پر گفتگو ہے کہ کس طریقے سے ان کی وہ نلکی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یورین بیگ ان کا صاف کرنا ممکن ہے یا نہیں ہے، اور اتنا وقت مل جاتا ہے ان کو کہ یورین بیگ میں دوبارہ پیشاب آنے سے پہلے، جیسے بعضوں کا ٹائم ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے اندر پیشاب پھر وہ لگتا ہے اور آتا ہے، پتہ نہیں چلتا ان کو. تو اگر اتنا وقت مل جاتا ہے تو اس صورت میں تو بیگ پاک کر کے پھر وضو کر کے ان کو نماز ادا کروائی جائے گی. ورنہ پھر شرعی معذور کی ان کی صورتیں بنیں گی. صحیح. تو اس کی تفصیل کے لیے آپ فون پر دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر لیں تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے. اچھا، گھروں کے اندر جو چیزیں کھانے پینے کی جو بچ جاتی ہیں تو
اگر وہ جانوروں کو ڈال دی جائیں تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایسی چیز ہے صحیح کہ جو اب انسانوں کے استعمال میں نہیں آ سکتی یا ویسے ہی جانوروں کو وہ کھلانا چاہ رہا ہے تو کھلا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بکروں کو کھلا دیا، چونٹیوں کو کھلا دیا اس نے، یا بلی کو دودھ پلا دیا، تو یہ کھلانے پلانے میں حرج نہیں ہے، کھلایا پلایا جا سکتا ہے. ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے. عامر علی اطاری ڈیرہ مراد جوانی برسن سے عرض کر رہا ہوں. میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ نماز تراویح کے علاوہ اور نمازوں میں لقمہ دینا کیسا؟ نماز تراویح کے علاوہ اور لقمہ دینا بالکل، یعنی لقمہ جو ہے وہ نماز تراویح کے ساتھ خاص نہیں ہے صحیح کہ صرف تراویح کے اندر ہی لقمہ دے سکیں. لقمہ دینے کی صورتیں دیگر نمازوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، اور بعض صورتوں میں تو واجب بھی ہوگا کہ صحیح. اگر یہی متعین ہو گیا اور اسی کے لقمہ دینے سے امام نماز ٹھیک کر سکے گا تو اس پر لازم ہوگا کہ امام کی نماز کو ٹھیک کرانے کے لیے وہ لقمہ دے. تو ایسا نہیں ہے کہ لقمہ صرف تراویح کی نماز کے ساتھ ہی ہو، اگرچہ کہ عام طور پہ جو لقمے کی تلاوت کے اندر، اور یہ شاید تلاوت ہی کے حوالے سے پوچھ رہے ہوں گے، تو تلاوت کے حوالے سے عام طور پہ جو لقمہ دیا جاتا ہے وہ تراویح کے اندر ہی دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ احکام بھی دیگر نمازوں کے مقابلے میں کچھ مختلف ہیں، کچھ رعایتیں وہاں پر زیادہ ہیں. لیکن بہرحال اگر امام سے غلطی ایسی ہو رہی ہے کہ جہاں لقمہ دینا ضروری ہو گیا ہے تو اب تو دینا ضروری ہو جائے گا، اور جہاں جہاں اجازت ملتی ہے لقمہ دینے کی وہاں پر لقمہ دیا جا سکتا ہے. لقمہ مطلب دینے کے حوالے سے کیا ہر ایک کو اختیار ہے، یا اس میں بھی کچھ غور و فکر کرنا پڑے گا لقمہ دینے کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جلد بازی سے کام لیتے ہیں اس میں، وہ لقمہ دے دیتے ہیں حالانکہ وہ محل نہیں ہوتا لقمے کا. یہ تو آپ نے خود بیان کر دیا کہ محل نہیں ہوتا، تو اس کی معرفت ضروری ہے، اس کی پہچان ضروری ہے کہ کہاں پہ لقمہ دینا ہے. ویسے اختیار ہر ایک کو ہے صحیح کہ دوسرے بھی لقمہ دے سکتے ہیں، لیکن کہاں دینا ہے اس کی پہچان ضروری ہے کہ آیا امام سے وہ غلطی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ لقمہ دینا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور و معروف غلطی ہوتی ہے امام سے، یعنی تلاوت سے ہٹ کر، کہ دوسری رکعت کے قاعدے میں امام بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا. سیدھا کھڑا ہو. اب ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو پیچھے سے اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتی ہے، حالانکہ یہ وہ جگہ ہے، وہ محل ہے کہ اب یہاں پر اگر کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر امام صاحب نے اس کا لقمہ لے لیا تو اس صورت میں امام کی بھی گئی، اور امام صاحب کی نماز گئی تو پیچھے جتنے بھی ہیں اس کی گئی. کہ امام جب دوسری رکعت کا قاعدہ چھوڑ کے بالکل سیدھا کھڑا ہو چکا ہے تو اب لقمہ دینے کی اجازت نہیں کہ اس پر سجدہ سہو اب متعین ہو گیا، اس نے اب تو ہر صورت میں سجدہ سہو کرنا ہے، لہذا آپ کھڑے ہو جائیں. لقمہ دینے کی یہاں پر اجازت یہ نہیں ہے، امام کی یہاں پر پیروی کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. آخر میں امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہے. البتہ اگر اس میں امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے سیدھے بلکہ اسٹارٹ لیا بیٹھنے کے قریب ہیں تو اس صورت میں لقمہ دے سکتے ہیں، اور امام صاحب بیٹھ گئے، یعنی ابھی ان کے گھٹنے بھی ٹیڑھے ہیں، سیدھے نہیں ہوئے، ٹیڑھے ہیں، اور کمر بھی نیچے ہی ہے، بیٹھنے کے بالکل قریب ہیں، تو لقمہ دے دیا تو اس صورت میں امام صاحب بیٹھ جائیں اور ان کے پاس سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا. ہاں اگر کھڑے ہونے کے قریب ہیں، بالکل ابھی سیدھے نہیں ہوئے، کھڑے ہونے کے قریب ہیں، تو اس صورت میں بھی لقمہ دیا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا. وہ بیٹھ جائیں گے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا. لیکن اگر اسٹریٹ ہو چکے ہیں، سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کو لقمہ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک جی، اگلی کال. کیا امام صاحب کے پیچھے جو قرات امام صاحب کرتے ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ دہرا سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے؟ امام صاحب کے پیچھے قرات ہم دہرا سکتے ہیں؟ نہیں جی، احناف کے نزدیک جو حکم ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ جو ہے وہ نماز کے لیے خاص طور پہ نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب امام قراءت کرے گا تو اس وقت پیچھے توجہ کے ساتھ سننا ہے. اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت اسی کے لیے قراءت ہے. اسی طرح جب امام قراءت کرے تو پھر خاموش رہو. تو احادیث طیبہ کی روشنی میں احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہیں کی جائے گی، خاموش رہا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن دیگر تسبیحات وغیرہ، دیگر تسبیحات جیسے مثال کے طور پہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھی جائے گی، یوں ہی رکوع کی تسبیح بھی پڑھی جائے گی کیونکہ وہاں تلاوت نہیں ہو رہی. اسی طرح سجدے کی تسبیح بھی پڑھی جائے گی. التحیات پڑھنا بھی واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ پڑھی جائے گی. ٹھیک جی، اگلی کال. جناب میں نے پوچھنا تھا یہ قرآن پاک موبائل فون میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور دیگر کتابات جو اسلامی مدنی کتابیں ہیں وہ بھی رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک موبائل میں رکھنا، پڑھنا، بالکل قرآن پاک موبائل میں رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
کہ موبائل قرآن پاک کے اندر ہو. یوں ہی جو دیگر اسلامک بکس ہیں، کتابیں ہیں، جیسے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں کتابیں، تو وہ اگر آپ کے موبائل میں موجود ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے میں، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھا جا سکتا ہے ان کو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب قرآن پاک اس کے اندر آ گیا تو کیا یہ قرآن پاک یہ موبائل جو ہے وہ ہم جو پاکٹ ہوتا ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں، جیب کے اندر، مثلا سائڈ کا جیب ہے اس میں رکھ سکتے ہیں، یا جو ہے آپ کہیں جانا ہے حاجت ہوئی واش روم جانے کی تو کہ اس موبائل کے ساتھ اندر جا سکتے نہیں جا سکتے. تو چونکہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے تعویذ پہنا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا تعویذ ہے، لیکن اس کو موم جامہ کر لیا ہے، تو موم جامہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو پہن کے اگر کوئی استنجا خانے کے اندر جاتا ہے تو اس کے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے. کھلا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا نام بالکل واضح نظر آ رہا ہے اور وہ لے کے آپ واش روم چلے جائیں تو یہ درست نہیں ہے. تو اسی طرح موبائل کے اندر جو قرآن پاک یا دیگر چیزیں دیگر کتب ہوتی ہیں، ایک تو یہ ریزز کی صورت میں ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ واضح طور پہ تو لکھا ہوا کچھ ہوتا نہیں ہے، ریز ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے سامنے شو ہو رہا ہوتا ہے یہ. تو اور دوسرا جب یہ بند ہو گیا تو وہ بالکل غائب ہو جاتے ہیں ایک طرح سے. تو اس کو لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو اگر کوئی لے جاتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ جو جتنا احترام کرے گا اس کے لیے اتنا اچھا ہی ہے. تو مثال کے طور پہ گھر میں موجود ہے یا اپنے آفس کے اندر وہ موجود ہے اور وہ اس کو کوئی اندیشہ نہیں کہ اس کا موبائل کہیں گم ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا، وہ باہر رکھ کے چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن بھی ہے تو گانے بھی ہیں تو فلمیں بھی ہیں، اب یہ موبائل کے اندر سب ہے، تو اب اس صورت میں تو کیا کریں بھی قرآن ہٹا دیں. یعنی جو ہٹانے کی چیزیں وہ نہیں ہٹائیں گے وہ کہ جو نہیں ہٹانا چاہیے. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وسوسہ ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے بعض جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں، اب اس میں ہوگا کیا کہ اوپر مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بڑا خوبصورت انداز میں بنا ہوا ہے، لیکن نیچے ہی جو ہے وہ ایسی پوسٹ ہوگی کہ جس کو دیکھنا ہی جائز نہیں ہوگا. تو اب ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے نا، اللہ کا خوف کرنا چاہیے اب کہ ایسی پوسٹ آپ ویسے ہی ناجائز و حرام ہے اس کو رکھنا، پھر اوپر سے آپ نے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اب ہوگا کیا کہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ پھر بھائی ہمیں تو گناہ ملے گا، لہذا یہ والی پوسٹ ہٹا دیتے ہیں، نیچے جو غلط پوسٹ ہے وہ نہیں ہٹائیں گے. تو بندہ خدا جب موبائل کے اندر ایسی چیز موجود ہے تو لازم تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو ہٹائیں. جو گانے ہیں وہ سننا ہی حرام ہے، آپ اس کو ہٹائیے، یا ایسی تصاویر آپ کے موبائل کے اندر ہیں کہ جن کو دیکھنا ہی حرام ہے ان کو ہٹائیے. ایسے بے پردہ عورتوں کی تصویریں ہیں ان کو ہٹائیں، آپ فلمیں گانے موجود ہیں ان کو ہٹائیں، نہ یہ کہ آپ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو موبائل سے نکالیں. ٹھیک جی، اگلی کال. افطار سنت میں سوال یہ ہے کہ مکڑی جو جالے بناتی ہے، جس مقام پر وہ جالے بنے ہوتے ہیں اس مقام کو بھی نحوست والا مقام کہتے ہیں، منحوس جگہ سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا شرعی رہنمائی ہے؟ جی مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ کوئی جگہ منحوس نہیں ہے. دیکھیے اگر سمجھتے ہیں تو سمجھنے پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سمجھنا ایک الگ چیز ہے، تو سمجھنے کی بنیاد پہ وہ چیز منحوس نہیں ہو جاتی. ایسے مکڑی کے جالے تو پھر تو ہمارے جگہ جگہ بنے ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے منحوس ہونا، اور ایک ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. بے برکتی ایک الگ چیز ہے. تو اب یہ مکڑی کے جالے چونکہ یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے تو اس لیے اس کو ہٹا دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے. اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ مکڑی کو رہنے بھی نہیں دینا چاہیے گھر کے اندر، کہ اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. لیکن اس بے برکتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ منحوس ہو گئی. ورنہ اگر مثال کے طور پہ اسی کو آپ لیں گے تو بعض روایتوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اس مکڑی نے غار ہرا کے اوپر، غار سور کے اوپر جالا بنا دیا تھا. وہاں تو رحمتوں کی کان تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود تھے، منبع رحمت وہاں پر موجود تھے کہ نحوست کا تصور ہی نہیں ہے. ان کے تو قدم سے ہر جگہ سے نحوستیں دور ہو جاتی ہیں، رحمتیں ہو جاتی ہیں. تو مکڑی کا جالا تو وہاں بھی بنا ہوا تھا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس مکڑی کے جالے کی وجہ سے کوئی نحوست پیدا ہوتی ہو. البتہ بعض چیزوں کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے تو اس بے برکتی کے عمل کو دور کرنے کے لیے بندے کو وہ کام کرنے چاہیے. بہت سارے کام ایسے علماء نے لکھے ہیں کہ مثال کے طور پہ چپل الٹا پڑا ہوا ہے، تو چپل الٹا پڑا ہوا ہے تو اس سے کوئی نحوست تو نہیں ہو گئی، لیکن علماء نے فرمایا کہ چپل کو الٹا رہن دینا یہ جو ہے وہ بے برکتی کا سبب بنتا ہے. ایک تجربے کی بات کی. اسی طرح رات میں بلا وجہ جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ خاص طور پہ جھاڑو دینا اگرچہ کہ جائز ہے، حرج کوئی نہیں اس کے اندر، لیکن اس کو بلا وجہ بے برکتی کا سبب کہا تو اس سے گریز کر لے بندہ. لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ منحوس ہو گئی جگہ. نحوست ایک الگ چیز ہے اور بعض اعمال کی وجہ سے برکت کا ختم ہو جانا یہ الگ چیز ہے.
اچھا مفتی صاحب، جیسے ابھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں، اسی طرح اور بھی شہروں میں عشاء کی اذان کا وقت اور جماعت کا وقت ہو گیا، ایسے میں آیا تو اب کیا کریں؟ سلسلہ دیکھیں یا جماعت کے لیے چلے جائیں؟ دیکھیں، بعض صورتوں میں تو ایسا ہے کہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ مثلا طالب علم ہے صحیح، اور وہ فقہی مسئلے کے اندر مباحثے کے اندر ہے، گفتگو کر رہا ہے، تکرار کر رہا ہے اس کی، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں جماعت کے لیے گیا تو میرا یہ فقہی مسئلہ مجھ سے رہ جائے گا اور مجھے بعد میں حاصل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اجازت دی گئی۔ لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہے، عام طور پہ وہ مسئلہ ایسا نہیں، ہر مسئلہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس وقت فی الفور اس کو ضروری بھی ہو، اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہ سلسلے مسلسل چلتے رہتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بھی مل جاتے ہیں، دوسرے دن بھی چلتے ہیں، تو عام طور پر ریپیٹ بھی آتا ہے، دوسرے دن چلتے ہیں ریپیٹ پہ، صحیح، تو ان کو دیکھنا عام طور پہ ممکن ہوتا ہے، لہذا جماعت کو نہ چھوڑا جائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ فیس بک کے ذریعے، فیس بک پہ بھی موجود ہوتا ہے، ہمارے پیجز جو ہیں اس پہ موجود ہوتا ہے، وہاں سے آپ حاصل کر لیں، اور جو رہ گیا اس کو وہاں پہ دیکھ لیں، ورنہ دوسرے دن آپ دیکھ لیجیے۔ اچھا اذان، جیسے بھی اذان کا تذکرہ ہوا، اب یہ کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھے جاتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلوۃ والسلام پڑھا جاتا ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو پہلے نہیں تھا اور آپ لوگ ہی اس کو مطلب فروغ دے رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اذان سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود سلام پڑھنا کیسا؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بعد میں کی جاتی ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں اب اسے اس پر تو میرے تفصیلی الحمدللہ کئی بیانات موجود ہیں، اگر سرچ کیے جائیں گے تو کئی مقامات سے مل جائیں گے نیٹ پر، کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی بہت عام کی گئی، یعنی ایک مقولہ ہے نا مشہور، کہ جھوٹ کو اتنا بولو کہ وہ سچ محسوس ہونے لگے، تو اسی طرح ہمارے یہاں بعض باتیں ایسی غلط مشہور کی گئیں کہ اس تھی بالکل الٹ، صحیح، حالانکہ اس کے برعکس جو چیزیں تھیں وہ صحیح تھیں۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہر بات کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نئی چیز ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو یہ جائز نہیں، صحیح، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو نئی چیز ہے اگر وہ شریعت مطہرہ کے عین مطابق ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ باعث ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابی، حلال وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر حلال کیا، صحیح، اور اسی کے ضمن کے اندر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی آئے گی، والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، اور حرام وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حرام کیا، وما سکت عنہ من غیر نسیان فہو عفو، اور جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر بھولے، اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے، بغیر بھولے سکوت فرمایا، یعنی اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، تو وہ تمہارے لیے معاف ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس چیز کے بارے میں کوئی حکم وارد نہیں ہے تو وہ اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، جائز ہے۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ شریعت کے کسی قاعدے سے، کسی اصول سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے ٹکرا کر اس سنت کو ختم کر رہا ہے، اس سنت کو اٹھا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو رد کر دیا جائے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے برخلاف ہے۔ لیکن اگر اس سے سنت کا کوئی ارتفاع نہیں ہوتا، سنت کوئی نہیں اٹھ رہی اس سے، وہ سنت بھی باقی ہے اور یہ عمل کیا جا رہا ہے، تو اس میں حرج نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بین مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خود اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تلبیہ تھا، یعنی لبیک اللہم لبیک پڑھنا، یہ تھا کہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلبیہ پڑھتے، لا یزید علی ہؤلاء الکلمات، ان کلمات سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن ان کلمات کو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو زبردست سنت کی پیروی کرنے والے تھے، اس کو بیان کرنے کے بعد ان کے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کلمات کو پڑھنے کے بعد مزید آگے پڑھتے، لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغباء الیک والعمل، کہ یہ الفاظ اب زیادہ کرتے اور ان کلمات کو آپ پڑھا کرتے تھے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات نہیں کہے، اور یہی کلمات آپ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہا کرتے تھے۔ اسی مقام پر مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں ہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ لبیک کے اندر یوں کہتے کہ لبیک عدد التراب،
الفاظ زیادہ کرتے ہیں. یوں ہی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے نواسے، یہ جب تلبیہ پڑھتے لبیک پڑھتے تو یوں کہتے کہ لبیک ذی النعماء والفضل الحسن. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ لبیک کے اندر زیادہ کرتے. تو اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ کلمات کہے نہیں، خود بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے اس سے زیادہ کلمات نہیں کہے، لیکن پھر اس کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی ادائیگی ہوئی، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا گیا، لیکن ان کلمات کو جو زیادہ کیا گیا ہے وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب اذان کے اندر باقاعدہ کوئی تبدیلی کرتا، جو اذان کے کلمات ہیں اسی کے اندر کوئی الفاظ بڑھا دیتا تو یہ ہوتی اذان کی تبدیلی، جس سے سنت متغیر ہو جاتی، سنت کو اٹھا دیا جاتا، یہ ہو جاتا حرام، اس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن اذان اپنی جگہ پر باقی ہے. اب اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے تو اس نے اس کے اندر کون سی تبدیلی کی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ممانعت ہو جائے گی. اور قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو ہمیں درود و سلام بھیجنے کا اس میں حکم دیا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ ہم بیٹھ کے پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، یا جو اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں. جو اوقات جس میں ممانعت ہو گئی کہ ان اوقات کے اندر نہیں پڑھنا، جیسے نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، نماز ان چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی. یوں ہی خطبہ ہو رہا ہے تو خطبے کے وقت ہمیں خاموشی کا حکم ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر گندگی ہے تو اس جگہ پہ یہ چیز نہیں پڑھی جائے گی. تو اب ان مقامات پر تو رکا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جہاں جہاں کوئی ممانعت کی صورت نہیں بنتی وہاں پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. تو اس حوالے سے اب خلاصہ کیا ہوا کہ اذان خلاصہ یہ ہوا کہ بالکل جائز ہے، اور یہ کوئی آج کے دور کی ایجاد نہیں ہے. یہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی ایجاد نہیں کیا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الوسائل میں، اور یوں ہی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رد المختار کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایجاد کیا تھا. انہوں نے اس بات کا حکم دیا تھا، اور اس وقت سے علماء نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں کی، حالانکہ لاکھوں علماء گزرے، اور وہ علماء وہ تھے کہ شریعت کے خلاف جو کوئی بات ہوتی تھی اس کے اوپر رد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. انشاءاللہ عز و جل درود پاک ہم پڑھتے رہے ہیں اذان سے پہلے، انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے آقا پہ. یہ تو ہماری جان ہے اور یہی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، تو لہذا ضرور پڑھیے. اس کی برکت آپ نے سن لی. آخری کال انشاءاللہ ہم لیں گے. اگر کوئی آدمی ٹیکا لگواتا ہے اور اس پہ جو سپریٹ لگاتے ہیں، کیا سپریٹ لگانے کے بعد اگر نماز ادا کرنی ہو تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی لگاتے ہیں، جی لگا کر ویسے تو نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، بہتر ہے کہ اس کو دھو لیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انجیکشن لگائیں گے تو انجیکشن میں کئی مرتبہ خون نکل آتا ہے. صحیح. اب وہ خون اتنا نکل آیا کہ جس کی وجہ سے وہ بہہ گیا. صحیح. تو بہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا ہوگا. صحیح. اور بہتر یہی ہے کہ اگر گرم پانی کے ذریعے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو اسی سے کیجیے، اور اگر یہ اسپیڈ لگا کے بھی کسی نے انجیکشن لگایا تو اچھا یہی ہے کہ اس کو دھو لے وہ. اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو بھی اس کو دوبارہ کرنا ہوگا. ایک ایس ایم ایس کے وتر میں دعائے قنوت کب پڑھیں گے؟ ظاہر ناظرین ہے وہ وتر میں جو دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وہ وتر کی تیسری رکعت جو ہوتی ہے اس میں سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہا جائے گا. یہ تکبیر قنوت کہلاتی ہے اور یہ واجب ہے. اور ہاتھ اٹھا کے یہ سنت مبارکہ ہے کہ دوبارہ ہاتھ باندھ لیے جائیں، ہاتھ اٹھائے جائیں اس میں، اور پھر اس کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. دعائے قنوت مشہور ہے، اسی کو یاد کرنا چاہیے اور وہی پڑھنی چاہیے. یہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن یہ والی دعائے قنوت جو ہمارے یہاں مشہور ہے یہ سنت مبارکہ ہے کہ یہ پڑھی جائے. ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسری دعا کسی نے پڑھ لی، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا پڑھ لی تو بھی دعائے قنوت اس کی ادا ہو جائے گی. لیکن جو سنت مبارکہ ہے وہ وہی ہے کہ اس کو یاد کر کے اسے پڑھا جائے. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل جمعرات ہے، انشاءاللہ عز و جل عصر کی نماز کے بعد حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء
علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ رات 7:30 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان